وہ بھی رونے لگتا ہے. ایسے کیسے ہوتا ہے؟ ایسے کیسے ہوتا ہے؟ یہ بھی قرآن کے معجزوں میں سے معجزہ ہے. ہاں، یہ بھی معجزوں میں سے معجزہ ہے. میرے بھائیوں، قرآن ایک ایسی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو آیت میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھی سورہ قمر میں، آیت 4 جگہوں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسان بنایا ہے نصیحت کے لیے. ایک عام آدمی قرآن پڑھتا ہے اور اس کو اپنی نصیحت ملے گی، اس کو اپنی یاد دہانی ملے گی. قرآن میں ایسا نہیں ہے کہ جنت کا بیان سب ایک ہی جگہ پر ہے، جہنم کا بیان سب ایک ہی جگہ پر ہے، قیامت کے دن کا بیان ایک ہی جگہ پر، ایسے نہیں ہے. الذکر ہے، یاد دہانی والی کتاب ہے. یعنی آپ پڑھو گے تو آپ کو یاد دہانی ملتی رہے گی. تو یاد دہانی ملے گی، یہ ایسی کتاب ہے. اب آپ کو پتہ ہے جیسے بچے کتاب پڑھتے ہیں نا، ایک کتاب ہوتی ہے ایک بار ایسا ہوا، ونس اپون اے ٹائم، ایک بار ایسا ہوا پھر ایسا ہوا. میرے بھائیوں ذرا سوچو، کوئی ایسی کتاب آدمی کتنی بار پڑھ لے گا؟ کتنی بار پڑھ لے گا؟ اگر کوئی ایسی کتاب ہے ایک بار ایسا ہوا ایک بار پڑھ لیے، 2 بار پڑھ لیے، 3 بار پڑھ لیے، 4 بار پڑھ لیے، 5 بار پڑھ لیے، بور ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ 8-10 بار پڑھ لیں گے تو گئے، پھر تو 10ویں بار کوئی اٹھانے کا دل نہیں چاہے گا. لیکن قرآن ایسی کتاب ہے 1000 بار آپ پڑھ چکے ہو نا، پھر 1001 بار پڑھوں گے آپ کو کچھ اور ملے گا. کیونکہ قرآن میں نصیحت بھی ہے اور قرآن میں ایسی چیزیں بھی ہے جو غور کرنے والوں کے لیے ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ عنکبوت میں، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، کہ یہ مثالیں ہیں جو ہم نے لوگوں کے لیے دیا ہے اور ان مثالوں کو کوئی نہیں سمجھے گا سوائے علم والوں کے. ان مثالوں کو کوئی نہیں سمجھے گا سوائے علم والوں کے. علم والے سمجھیں گے. مطلب ایک مثال ہم لیں اگر کہ کنویں کا پانی ہے سب کے لیے، لیکن جس کے بازوؤں میں زیادہ طاقت ہے وہ زیادہ پانی بھر کے لے آئے گا. مطلب کیا؟ میرے بھائیوں، دونوں چیزیں اللہ کے کلام میں ہے. نصیحت والوں کے لیے، نصیحت پانے والوں کے لیے، نصیحت طلب کرنے والوں کے لیے نصیحت بھی ہے، عام لوگوں کے لیے پیغام بھی ہے، یاد دہانی بھی ہے، اور ساتھ ساتھ میں غور کرنے والوں کے لیے گہرائیاں بھی ہے، خزانے بھی ہے اس کتاب میں. تو میرے بھائیوں، ہم نے یہ چیز جو دیکھے قرآن کی حفاظت کے تعلق سے، اب دیکھیے میرے پاس ایک لسٹ ہے یہاں پر، اور یہ لسٹ کیوں ہے بہت امپورٹنٹ ہے، آپ ذرا غور سے سنیے. سوچو، قرآن جو ہے اس کی اصل حفاظت ہے حفظ کے ذریعے. متواتر طور پر قرآن ہمیں ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں تک، ہر زمانے اور دور میں. صحیح ہے؟ سب سے بڑی چیز ہے. ساتھ ساتھ میں ہمارے پاس لکھے ہوئے نسخے بھی ہیں قرآن کے، پرانے، یہاں تک کہ بعض ایسے نسخے بھی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ڈیٹنگ ہوئی ہے. جیسے برمنگھم کا نسخہ ہے جو UK کے اندر برمنگھم شہر میں ہے. اب وہ نسخے کے اندر جو 2 پیج ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ڈیٹنگ ہوئی ہے اس کی. دیکھا گیا کہ ابھی جو قرآن ہے لفظ بلفظ وہی قرآن ہے. اور کئی قرآن کے نسخے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے الگ الگ زمانے دور کے، صحابہ کے زمانے کے بھی کئی سارے نسخے ہمیں ملتے ہیں. لیکن یہ بات کو آپ کمپیئر کرو. میں مثال دیتا ہوں، عیسائیت میں بائبل کو یاد کرنے کا کوئی سسٹم نہیں ہے. بائبل کو یاد کرنے کا کوئی سسٹم نہیں ہے، قرآن کو ہی یاد کرتے ہیں. بائبل کس چیز پہ ٹکا ہوا ہے؟ پوری طرح سے ان کے لکھے ہوئے نسخوں پہ ٹکا ہوا ہے. لیکن ان کے پاس لکھے ہوئے جو نسخے ہیں اس میں سب سے پرانا نسخہ کون سا ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں ان کے پاس سب سے پرانا نسخہ ہے ڈیڈ سی اسکرولز، جس کو کہتے ہیں وہ لوگ. یعنی کہ ڈیڈ سی اسکرولز جسے وہ کہتے ہیں، یہ نسخہ کتنا ہے؟ یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے والی جو کتابیں ہیں بائبل کے اندر، یعنی کہ تقریباً موسیٰ علیہ السلام کے 1250 سے 1300 سال بعد کا نسخہ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ موسیٰ علیہ السلام کی جو 5 کتابیں کہی جاتے ہیں جو عیسائی کہتے ہیں، ان کے موسیٰ علیہ السلام کے 1250-1300 سال بعد لکھی ہوئی تحریریں ہیں. بات سمجھو، جیسے آج کوئی کچھ بول رہا ہے، کچھ سکھا رہا ہے، اور ابھی 2 سال بعد کا نسخہ ملے، 10 سال بعد کا نسخہ ملے، موسیٰ علیہ السلام کے 1250-1300 سال بعد کا ہے، جبکہ ان کے پاس حفظ کا سسٹم بھی نہیں ہے. دوسری مثال ہمارے انڈیا کی دیکھتے ہیں، بدھزم ہے. بودھ دھرم جو ہوتا ہے، ان کی کتاب جو دھما پڈا ہے، اس کے اندر اس کا سب سے پرانا نسخہ جو گندھارن بدھسٹ ٹیکسٹ ہے، یہ تقریباً بدھا کے 600 سے 800 سال بعد کا ہے.
جینزم جین دھرم میں آتے ہیں تو آپ کو ملے گا کہ تھار ڈیزرٹ کا ایک نسخہ ہے جو تھار ڈیزرٹ میں ملا تھا، جو جین دھرم کے جس زمانے کا ہے اس کے 1400 سے 1700 سال بعد کا ہے۔ ہندوازم کی بھگوت گیتا ہے، اس کا سب سے پرانا نسخہ جو آج کے زمانے میں ہے وہ برٹش بوڈیلین لائبریری میں ہے، جو جب وہ کہتے ہیں کہ جس زمانے کی بھگوت گیتا ہے اس کے تقریباً 1900 سال بعد کا ہے۔ میں یہ بات کیوں بتا رہا ہوں کہ کوئی چیز کمپیریزن میں بات آپ کو اور اچھے سے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ عیسائیوں کا نیو ٹیسٹمنٹ جو ہے اس کے اندر سب سے پرانا نسخہ کوڈیس ویٹیکنس ہے، جو تقریباً 300 سے 325 سال، عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سے 325 سال بعد کا ہے۔ میرے بھائیوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم تک پہنچایا، وہ دین ہم تک ویسے کہ ویسے پہنچا ہے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے ویسے کہ ویسے پہنچے گا جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا۔ یہ معجزہ نہیں ہے کیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس کتاب کو بھیجا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت کی گارنٹی لی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حفاظت ہو رہی ہے، الگ الگ طرح سے ہو رہی ہے۔ قرآن کے اندر آپ دیکھو گے چیلنج ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورہ لے آؤ، ایک سورہ لے آؤ اس کے جیسی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 ہے۔ قرآن کے اندر ہم جانتے ہیں کہ صورتیں جو ہے نا، بعض چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی ہیں۔ سورۃ العصر 3 آیتیں ہیں، ہاں سورہ کوثر 3 آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کی سورہ جیسی ایک سورہ لے آؤ۔ میرے بھائیوں، 1400 سال چلے گئے، آج تک کوئی ایک سورہ لایا ہے کیا؟ آج تک قرآن جیسی ایک سورہ آج تک نہیں لا سکا، کوئی نہیں لا سکا۔ کوشش کیے، لیکن ایسی کوششیں جس کے اوپر لوگ ہنستے ہیں آج کہ یہ کوشش قرآن کے کمپیریزن میں بنائیں۔ معلوم ہے عربوں کا کیا معاملہ تھا؟ اس زمانے میں شاعری ایسے ہوتی تھی کہ ایک عرب شاعر کو ایک بات بول دے، دوسرے شاعر اس کے اندر 10 عیب نکال کے بتاتا تھا کہ تم نے بولے یہ ایسا نہیں ایسا، یہ ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے۔ شاعری کا ایسا سسٹم تھا۔ اب اسی معاشرے میں آپ دیکھو گے کہ قرآن آتا ہے اور کسی کے پاس کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی ایک اعتراض نہیں کر سکا۔ آپ کو پتہ ہے مکہ کے مشرکوں نے کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگیں لڑے نا۔ اگر ایک سورہ لے آتے تو وہ تو غلط ثابت کر پاتے، لیکن ایک سورہ نہیں لا سکے۔ مکہ کے مشرکوں نے شاعروں کو رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شاعری بنانے کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شاعری کہنے کے لیے، لیکن قرآن کے جواب میں کچھ نہیں بنا سکے۔ سمجھنے والی بات ہے یہ۔ اگر کچھ بنا سکتے تو وہ جنگیں کیوں لڑتے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شاعری لکھ سکتے تھے، قرآن کے کمپیریزن میں ایک شاعری کیوں نہیں لا سکتے تھے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مسلمان شاعر تھے جنہوں نے جواب دیا۔ اور شاعروں کی جب بات کریں تو آپ کو ملے گا بڑے بڑے شاعر جب قرآن پڑھے انہوں نے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ لبید بن ربیعہ، یہ معلقات جو 7 ایسی شاعری تھی، جو 7 شاعر تھے، ان کی شاعریاں تھیں جو قرآن کے، جو کعبے کے اوپر زمانے جاہلیت میں لٹکائی جاتی تھی، ان میں سے ایک شاعر تھے لبید۔ صرف انہوں نے سنے کون سی سورہ؟ سورۃ الکوثر، اور سورۃ الکوثر سن کر ان پہ ایسے دل پہ اثر ہوا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ عبداللہ بن رواحہ، حسان بن ثابت، کئی سارے شاعر جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو میرے بھائیوں، یہاں سمجھنے والی بات کیا ہے کہ لفظی اعتبار سے قرآن معجزہ ہے۔ آپ سمجھو کہ کوئی کتاب آپ کھولو بیچ میں سے، پڑھنا شروع کرو، اکثر کیا ہوگا؟ بیچ میں سے پڑھتے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ قرآن ایسی کتاب ہے، امام صاحب نماز میں تلاوت کر رہے ہیں، کہیں سے بھی پڑھ رہے ہیں، اور ہم سب کے لیے نصیحت ہے۔ بھائی یہ سارے معجزات ہیں۔ قرآن کی آیتوں کے اندر ترتیب، جس طرح سے موضوعات آ رہے ہیں، جس طرح سے شروعات ہے، جس طرح سے صورتیں ختم ہوتی ہے، یہ سب کے سب معجزہ ہیں۔ چلیے میں آپ کو اب کچھ چیزیں بتاؤں، ایک اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں ایک ایسی چیز بھی ہے کہ چیزیں جو بعد میں پتہ چلی اس کی پہلے سے پیشن گوئیاں تھیں قرآن میں۔ میں آپ کو چند مثالیں آج کے اس پروگرام میں دے رہا ہوں تاکہ اس معجزے کو ہم لوگ سب محسوس کر سکیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھو گے قرآن کے اندر سورۃ اللہب آپ نے پڑھے ہیں، تبت یدا، ہاں پڑھے ہیں نا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب و تب، ہلاکت ہے ابو لہب کے لیے، ہلاک ہو گئے ابو لہب کے ہاتھ، دونوں ہاتھ، ہلاکت ہے اس کے لیے۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کے مال سے نہ اس کے فائدوں سے۔
قرآن کی آیت کب نازل ہوئی معلوم ہے آپ کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال کی مدت تک تھے، نبی بننے کے بعد، پیغمبر بننے کے بعد 23 سال کی ان کی زندگی کی مدت تھی. اس کے شروعات کے دور میں یہ آیت نازل ہوئی، اور مکہ کے 13 سال گزرے، مدینہ والے 2 سال گزرے، تقریباً 15 سال بعد جا کے ابو لہب کی موت ہوئی. اب میں سوال کیا پوچھ رہا ہوں، سنیے اور غور کرو. شروع میں ہی نازل ہو گیا تھا کہ ہلاکت ہے ابو لہب کے دونوں ہاتھوں کے لیے، ہلاکت ہے ابو لہب کے لیے. ابو لہب نے کیا کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت کی تھی، الگ الگ طرح سے دشمنی کی تھی. اب سوچو اگر ابو لہب آ کر کہہ دیتا میں ایمان لاتا ہوں، اگر ابو لہب آ کر کہہ دیتا کہ میں ایمان لاتا ہوں، تو قرآن غلط ثابت ہو جاتا تھا. 15 سال گزر رہے ہیں، ابو لہب دشمنی میں 50 چیزیں کر رہا ہے، کبھی بھی اس نے یہ نہیں کیا. اور کسے پتا تھا کہ ابو لہب ایمان نہیں لائے گا؟ پتہ ہے آپ کو، بہت سارے دشمن تھے، بعد میں جا کے ایمان لائے، انہوں نے دین کی دفاع میں بڑی خدمات انجام دیے. بہت سارے ایسے لوگ تھے. خالد بن ولید احد کی جنگ میں پوری جنگ کا پاسا پلٹ گیا ابو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی وجہ سے، اور بعد میں جا کے انہوں نے اسلام قبول کیا. ابو سفیان رضی اللہ عنہ بعد میں اسلام قبول کیا. کئی ساری مثالیں، دشمن تھے پہلے، آگے جا کر دین کی دفاع کرنے والے، دین کی خدمت کرنے والے بن گئے. کون جانتا تھا کہ ابو لہب ایمان نہیں لائے گا؟ کون جانتا تھا؟ یہ کون؟ اللہ تعالیٰ جانتا تھا. یہ پیشن گوئی نہیں تھی، پیشن گوئی تھی. ایک اور مثال لیتے ہیں، سورہ روم میں سورہ نمبر 30 آیت نمبر 2-3 آپ پڑھیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا غلبت الروم، ہاں روم ہار گیا ہے، اس پر دوسرے جو غالب آ گئے. کون؟ مجوسی جو تھے، قیصر اور کسریٰ کے اندر جو قیصر جو کسریٰ تھا. تو ہم دیکھتے ہیں جو پرشینز تھے وہ لوگ غالب آ کر انہوں نے رومیوں کو ہرا دیا تھا، رومی فوجیں ہار گئی تھی. غلبت الروم فی ادنی الارض، قریبی زمین میں. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، ہارنے کے بعد وہ لوگ بہت جلد پھر غالب آنے والے ہیں، پھر غالب آنے والے ہیں. فی بِضْعِ سِنِین یعنی کہ 3 سے 9 سال کے درمیان میں، بِضْعِ سِنِین میں ہونے والا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کی حکومت ہے، اللہ ہی کا فیصلہ ہے، اس سے پہلے بھی بعد میں بھی. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اس دن مومنین خوشی منائیں گے. اب یہاں پہ سوچو، کہاں تو رومی ہارے ہیں، مومنین خوشی منائیں گے، کس کو بات سمجھ میں آئے گی؟ دکھایا گیا کہ رومی اس طرح سے ہارے تھے کہ انہیں خود بھی نہیں پتا تھا کہ وہ لوگ جیتنے والے ہیں. اتنے بدترین طریقے سے، اتنی ذلت والی ہار ان کی ہوئی تھی کہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ لوگ اتنی اس ہار کے بعد پھر سے جیتیں گے، وہ بھی 3 سے 9 سال کے اندر. دیکھو ایسے ٹائپ کی پیشن گوئی ہوتی ہے نا، یہ پیشن گوئی اگر کوئی کرے، کوئی جھوٹا دعوے دار ہوتا اور وہ چیز غلط ثابت ہو جائے تو بہت بڑی بات تھی. اب آپ دیکھو گے کہ 3 سے 9 سال کے اندر ہی رومی پھر سے غالب آ گئے. ہیراکلس نے اس طرح سے آرگنائز کیا، ان کا جو نیا بادشاہ تھا ہیراکلس، اس طرح سے آرگنائز کیا، اور جا کر کے اس نے یہاں تک آ کے جو زوراسٹرنس تھے، جو مجوسی تھے، ان کی برتھ پلیس تک پہنچ گیا، ان کے فائر ٹیمپل جو ایران میں تھا وہاں تک پہنچ گیا، اور جا کر کے اس نے ہرایا اسی مدت کے اندر. اور پھر کیا ہوا معلوم ہے؟ اسی وقت پر یہاں پر ہیراکلس کی جیت ہوئی، اور وہاں پر مومنوں کی جیت ہوئی بدر میں، اسی سال میں، جس سال میں ہیراکلس یعنی رومی پھر سے جیت کر آئے، اسی سال میں مومنین کی جیت ہوئی بدر میں مسلمانوں نے کفار کو ہرایا. تب جا کے لوگوں کو سمجھ میں آیا یومئذ یفرح المؤمنون، اس دن مومنین خوشی منائیں گے. تب سمجھ میں آئی وہ بات کہ اچھا جو خوشی منانے کا ذکر ہے یہ بات ہوئی. آگے جا کے پتہ چلا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں 1-2 مثالیں. مثال کے طور پر وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ میں ان کے خلاف بھیجتا رہوں گا قیامت کے دن تک، مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو انہیں دردناک بہت برا عذاب دیں گے. اللہ تعالیٰ ایسوں کو بھیجتا رہے گا. کس کے خلاف؟ کس کے خلاف؟ یہودیوں کے خلاف. یہودیوں کے خلاف قیامت تک ایسے لوگ آتے رہیں گے جو انہیں دردناک عذاب دیتے رہیں گے. آپ اگر ویکیپیڈیا یا کہیں پر جاؤ اور دیکھو اینٹی سیمیٹزم، تو آپ کو ملے گا ہر صدی میں ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے یہودیوں پر سخت قسم کے عذاب برسائے ہیں.
ہر صدی میں آئے ہیں، اور جو حال میں ہٹلر نے تقریباً لاکھوں یہودیوں کو جلایا تھا زندہ، اس لسٹ میں ہٹلر کا بھی نام ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ وہ لوگ محفوظ صرف تب ہوں گے جب وہ کسی کی حفاظت میں ہوں گے۔ جو آج ہم دیکھتے ہیں امریکہ کی حفاظت میں ہے، تب وہ حفاظت میں رہیں گے۔ اب سزا کب آ جائے گی؟ کیونکہ یہ جو قیامت تک ہوتا رہے گا، یہ ہوگا۔ ابھی کچھ وقت پہلے کی بات ہے، ہٹلر گزرا تھا، آگے کون آنے والا ہے؟ ہر زمانے اور دور میں ہوتا آیا ہے، یہ ایک پیشن گوئی ہے۔ ایک اور مثال دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 67 میں فرمایا، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے۔ اللہ آپ کی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت کرے گا لوگوں سے۔ سوچ رہے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 28 جنگوں میں گئے، کتنی 28 جنگوں میں شریک ہوئے، لیکن کہیں پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل نہیں ہوا۔ کئی لوگوں نے قتل کرنے کی کوشش کی، کئی لوگوں نے مرڈر کرنے کی کوشش کی، پوری لسٹ ہے ایسے لوگوں کی، لیکن اللہ نے حفاظت کی تو کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بھی طرح کی تکلیف بھیج سکتا ہے؟ سمجھنے والی بات کیا ہے؟ آزمائشیں آتی ہیں مومنوں پر، لیکن جان کی حفاظت کی جو اللہ نے گارنٹی لی، اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکا۔ آخر میں جا کر 10 سال کی مدت مدینہ میں ختم ہوئی، 11ویں سال میں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین مکمل ہونے کے بعد نیچرل طور پہ موت ہوئی، دین مکمل ہوا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ میرے بھائیوں، یہ ایک معجزہ تھا، کسے پتہ ہو سکتا تھا؟ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، یہ قرآن کی آیت 1 ہجری میں، اس کے 11 سال بعد 28 جنگوں کے بعد کئی سارے لوگوں نے مرڈر کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ حفاظت کر رہا تھا۔ سمجھنے والی بات ہے یہ۔ میرے بھائیوں، یہ تو چند مثالوں کی میں نے جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کی۔ سمجھنے والی بات کیا ہے؟ یہ ایک ایسی کتاب ہے معجزوں سے بھری ہوئی، ایسی کتاب جس میں آگے ہونے والی چیزوں کی پیشن گوئیاں بھی ہے، ایسی چیزیں بھی ہے جو سائنس کو ابھی پچھلے 25-50 سالوں میں پتہ چلا ہے، اور قرآن میں ایسی کئی ساری چیزیں ہیں جو 1400 سال پہلے سے دی ہوئی ہے۔ محفوظ کتاب جس کو کسی نے بدلا نہیں، اس کے اندر ابھی داخل نہیں کیا، پہلے سے ہے۔ ایک ایسی کتاب جو ایسی خبریں دیتی ہے ماضی کی جو کسی کو پتہ نہیں تھا۔ ایک مثال لے لیجئے، یوسف علیہ السلام کے ٹائم پہ جو بادشاہ ہے، مصر کا بادشاہ، اسے قرآن میں سورہ یوسف میں 5 بار ملک کہا گیا، بادشاہ، ملک ملک ملک۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بادشاہ کو 67 ٹائمز فرعون کہا گیا، ملک نہیں کہا گیا، فرعون کہا گیا۔ اب مصر کی جو تاریخ تھی وہ پوری اوجھل ہو چکی تھی، پتہ ہے آپ کو؟ مصر کی تاریخ جو تھی وہ آنکھوں سے لوگوں کے اوجھل ہو چکی تھی۔ کیوں؟ ان کی جو زبان تھی ہیروگلفکس، یہ زبان ڈیڈ زبانوں میں چلی گئی تھی۔ تقریباً سن 1800 کچھ میں، 1800 کچھ یعنی ابھی سے 200 سال پہلے، ایک بہت بڑا پتھر ملا، ایک بہت بڑا پتھر ملا، اور اس پتھر میں 3 زبانوں میں سیم بات لکھی تھی، تو تب جا کر وہ مصریوں کی زبان سب کو سمجھ میں آنے لگی۔ ایسے تو لکھی ہوئی تھی بہت سی باتیں پیرامڈز میں، لیکن کوئی پڑھ نہیں سکتا تھا، سمجھ نہیں سکتا تھا۔ لیکن روزیٹا سٹون نام کا ایک پتھر ملا، یہ پتھر ملنے کے بعد ان کو وہ مصریوں کی زبان سمجھ میں آنے لگی۔ جب پڑھے تو پتہ چلا کہ مصریوں کی الگ الگ حکومتیں گزری تھیں، تو ارلی کنگڈم، مڈل کنگڈم، لیٹر کنگڈم۔ تو مڈل کنگڈم جس زمانے میں تقریباً یوسف علیہ السلام تھے، اس زمانے میں بادشاہ کو ملک ہی کہتے تھے، بادشاہ کہتے تھے۔ لیکن فرعون جو لفظ ہے، یہ لفظ نیو کنگڈم کے ٹائم پر، یعنی بعد کے زمانے میں آیا تھا۔ جو موسیٰ علیہ السلام بعد کے زمانے میں تھے، یوسف علیہ السلام پہلے کے زمانے میں تھے۔ لفظ فرعون بعد کے زمانے میں استعمال کرنا انہوں نے شروع کیا۔ یہ کب پتہ چلا ان کو؟ ابھی پچھلے 100-150 سالوں میں پتہ چلا، اچھا ایسا تھا۔ قرآن میں دیکھے تو پہلے سے وہی ہے۔ یہ ایک مثال بتا رہا ہوں، ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ دین پر ہم بھی ہے۔ اب میں آپ سب کو ابھارنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب قرآن کے لیے وقت نکالو۔ میرے بھائی، رمضان کا مہینہ ہے قریب سامنے، ابھی تو اتنا آسان ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کے پاس قرآن کا اپنی زبان جو آپ پڑھتے ہو اس میں ایک ترجمہ ہونا چاہیے، کیونکہ کتاب میں پڑھنے میں بات ہی الگ ہے۔ اگر وہ نہیں ہو سکتا تو کم سے کم اسمارٹ فون میں قرآن کا ایپ تو ڈالو۔ آپ کو کون سی زبان آتی ہے؟ اردو آتی ہے، ہندی آتی ہے، کون سی بھاشا آتی ہے؟
قرآن کے ترجمے موجود ہیں. میرے بھائیوں قرآن پڑھو بھی، اسے سمجھنے کی کوشش کرو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، دین کا علم حاصل کرو. قرآن وہ کتاب ہے جو دلوں کی بیماریوں کو دور کرتا ہے. قرآن وہ کتاب ہے زیادہ تم ایمان بڑھ جاتا ہے. قرآن وہ کتاب ہے جس میں دلائل ہے، معجزات ہے، جو دیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے، جو ہدایت چاہتے ہیں ان کے لیے، جو آنکھیں بند کر کے جینا چاہتے ہیں ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو غلط نیتوں سے آئیں گے ان کے لیے گمراہی ہے. ایسے جو لوگ جو واضح کلیئرلی غلط نیت سے آتے ہیں ان کو ہدایت نہیں ملے گی، ان کے لیے گمراہی ہے. یہ بھی قرآن کے معجزوں میں سے معجزہ ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے، صاف نیت سے ہدایت طلب کرتے ہوئے آپ جاؤ، آپ کا دل ہل پڑے گا. قرآن کا پیغام ایسا ہے، آپ کا دل ہل پڑے گا، دل کی بیماریاں دور ہوگی، ایمان بڑھے گا. میرے بھائیوں اس چیز سے محروم اگر آپ زندگی گزار رہے ہو نا، کوئی اگر آپ سے کہے نا آم کا مزہ، بولے آم ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے، ارے جس نے آم کھایا اس کو معلوم ہے آم کس کو بولتے ہیں. جس نے آم کھایا ہی نہیں ہے تو کتنا بھی بتاؤ اس کو سمجھ میں نہیں آنے والا ہے، یہ تو آم ہے. ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ نے قرآن پڑھا نہیں ہے نا تو آپ کی زندگی میں آپ نے محسوس ہی نہیں کیا ابھی تک، اس معجزے کو آپ نے اب تک ٹیسٹ ہی نہیں کیا، آپ نے محسوس ہی نہیں کیا میرے بھائی. تو چلو بہترین موقع سامنے ہے، قرآن کا مہینہ سامنے ہے جس مہینے میں قرآن نازل ہوا. ابھی کبھی کریں گے انشاءاللہ. ڈاؤن لوڈ کریں گے، ایپ کریں گے کہ نہیں؟ آپ ایک اجتماع میں آئے ہو، آپ نے وقت نکالا ہے، ایک چیز ساتھ میں لے کر جانا ہے. یہاں سے کیا لے کے آنا ہے؟ قرآن لے کے جانا ہے. اسمارٹ فون جن جن کے پاس ہے ابھی قرآن کا ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور قرآن پڑھو میرے بھائی، اور سمجھ کے پڑھو، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، اور اس معجزے کو اپنے دل میں محسوس کرو جو اللہ تعالیٰ نے اس کی آیتوں میں معجزہ رکھا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس کی کتاب سے تعلق جوڑنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کو زندگی ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما. اصلیت تو سامنے آنے والی ہے، کسی بھی دن موت ہو جائے گی تب تو ساری اصلیتیں سامنے ہوگی. سمجھدار وہ انسان ہے جو اس احساس و یقین کے ساتھ زندگی گزارے، وہ سمجھدار انسان ہے. پوری زندگی گزارے اس یقین کے ساتھ گزارے، وہ سمجھدار انسان ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ایمان و یقین کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.